السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود ہے. جیسے کہ ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں بچوں کی تربیت کے اوپر، معاشرے میں بچوں کو کس ماحول میں رکھا جائے اور بڑوں کا اس میں کیا کردار ہے. بڑوں سے مراد گھر کے وہ بڑے، اس میں والدین ہیں، ماں باپ کے علاوہ دادا دادی، نانا نانی، تایا چاچا، ماموں خالہ پھوپھی، سب. یہ جو گھر کا ماحول ہے یہ ان سب سے بنتا ہے، یہ وہ سارے رشتہ دار ہیں. اس کے علاوہ معاشرہ ہے، بچوں کے مدارس ہیں، اسکول کالج ہیں، وہاں پر اساتذہ ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، باقی رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں. تو یہ سب مل کر کے بچے کی تربیت کرتے ہیں، بچے کا مزاج بناتے ہیں، بچے کے نظریات بناتے ہیں. تو اسی سلسلے بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی شخصیت بنانا چاہتے ہیں اور بچوں کو ہم اچھا پاکستانی، اچھا مسلمان، اچھا انسان، یہی ٹارگٹ ہے. یہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو بھئی ہمیں پھر پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھنا ہوگا اور اب آئندہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی مکمل مرحلہ وار دیکھنا ہوگا. تو بات مکمل ہو جائے گی، سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اور ایک آئیڈیل جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں انسان کیسا ہوتا ہے. تو میرے پیارو، اب اسی سلسلے میں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. ہمارا جو سلسلہ ویڈیوز کا چل رہا تھا اس میں بڑوں کے جھگڑوں کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ بڑوں کے اندر فساد اور جھگڑے جو ہیں وہ کیسے وجود میں آتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے انسان جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے کہ بچوں پہ اس چیز کے غلط اثر نہ پڑے. اس میں ایک تسلسل سے بات ہو رہی ہے. جن بھائیوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ان سے درخواست ہے کہ وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ یہ ویڈیو بھی سمجھ میں آئے. فساد بڑوں میں جو ہوتا ہے اس کے 4 مرحلے ہیں. یعنی جو بڑوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ 4 مرحلوں سے گزرتی ہیں پھر لڑائی ہوتی ہے، یعنی کہ مکمل ہوتی ہے. اس میں پہلا مرحلہ بدگمانی کا ہے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کے متعلق بدگمانیاں آئیں گی، ذہن ایسے بنیں گے کہ وہ پہلا جو قدم ہے وہ بدگمانی کا ہے. عام طور پر بدگمانی پہلے آتی ہے. شیطان بندے کے دل میں دوسرے کے بارے میں الٹے سیدھے خدشات و وسوسے ڈالتا ہے جن کا اکثر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن جب وہ دل میں پختہ ہو جاتے ہیں تو دل میں دوسروں کے بارے میں کینہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جھگڑے کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے اور شیطان کو بہترین موقع مل جاتا ہے کہ وہ دل میں مختلف باتیں ڈال کر ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کی کمی لے کے آئے اور وہ کمی کا اظہار کروائے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے غیبت کا، یعنی کہ اب وہ اظہار کرنا شروع کر دے دوسروں کے سامنے. دوسرے مرحلے میں جس کی بدگمانی دل میں پیدا ہوئی تھی اس کی غیبت شروع کر دی جاتی ہے. بدگمانی غیبت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی آئی اور اس کی غیبت کرنی شروع کر دی، اس کے بارے میں مختلف تبصرے کرنے شروع کر دیے، اس کی برائیاں بیان کرنے شروع کر دیں. تو بات پھر اب اگلے مرحلے میں پہنچ گئی. اب یہ صورتحال جو ہے یہ سمجھنے کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. یہاں تک معاشرے میں برائی نہیں سمجھی جاتی اور اگر کوئی آدمی کہے بھئی بری بات ہے، کسی کی برائی تو کہیں بھئی اس میں برائی ہے نا، تو میں بیان کر رہا ہوں نا. یعنی کہ اس طریقے سے جملے بول کر اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ نہیں محسوس کیا جاتا کہ بھئی میرے اس قدم سے دیکھو لڑائی کی یا فساد کی بنیاد ڈل رہی ہے. اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، یعنی کہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد ہوتا ہے. جب غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں تو دوسروں کو پتہ چلتا ہے، وہ 2 کی 4 سناتا ہے، بس ایک دوسرے پر گولہ باری شروع کر دیتے ہیں اور حتیٰ کہ کبھی کبھار تو براہ راست ہاتھا پائی کی بھی نوبت آ جاتی ہے. یعنی کہ لحاظ ختم، عزت ختم، احترام ختم، بڑے چھوٹے کی تعلقات ختم.
یہاں سے قطع رحمی شروع ہوتی ہے. جب کلیشیں اس حد تک بڑھ گئیں تو پھر چوتھا قدم پھر جھگڑا ہے. یعنی کہ تعلقات ختم، بول چال، آنا جانا، رشتہ داری، دوستی، لینا دینا، سب کچھ ختم. اور قطع رحمی یعنی کہ بالکل قطع کر دینا، کاٹ دینا، وہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو شیطان اور نفس بدگمانی سے سفر شروع کرواتا ہے اور قطع رحمی تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ قطع رحمی ایک بڑا گناہ ہے اور اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سخت سزا دیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی، لیکن پھر بھی کیا ہے، نفس کی پیروی کرنی کہ میں اس سے معافی کیوں مانگوں، یا میں چھوٹا ہو جاؤں گا یا میں چھوٹی ہو جاؤں گی، اور غلطی تو اس کی ہے، میری کیا غلطی ہے. اس طرح کی وہ شیطان بہت ساری باتیں ڈالتا ہے جس پہ آدمی ضد پہ آ کر اور اپنی بات کو، اپنی غلطی کو نہیں مانتا اور جھگڑا جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بچے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ ہمیں پہلے قدم پر ہی رک جانا چاہیے. اس کا علاج یہ ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سے اثر لے رہے ہیں، ہم اپنی ذات سے معاشرے میں کیسا ماحول چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں کے لیے کیا ہم پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے والدین کیا تھے یا ہمارے بڑے کیسے تھے. تو ہوتا یوں ہی ہے کہ بچے جب آپس میں ملتے ہیں تو بچے بھی پھر باتیں کرتے ہیں کہ یار ان بڑوں کو چھوڑو، بڑے تو ہیں ایسے، یہ تو لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر کیڑے نکالتے رہتے ہیں، یار تم بس آپس میں، بس ہم آپس میں ملیں گے، آپس میں رہیں گے، یا جو بھی ہیں. ان کا بچوں کا اپنی ترتیب خود بننا شروع ہو جاتی ہے. اس بات پر غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ بھئی بچوں نے ہم سے کیا سیکھا. ایسے نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم سے وہ بچے کچھ اس طریقے سے ورثے میں چیزیں لیں، عادتیں لیں کہ وہ معاشرے میں اچھے انسانوں کی جگہ پر برے انسان بن کر کے جائیں. تو اس کے لیے پہلا قدم کیا تھا؟ بدگمانی تھا. دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. اچھا، اس میں ایک اور تذکرہ کرنا تھا. جیسے کہ بدگمانی کرنے والا گناہ گار ہے، ایسے ہی بدگمانی کروانے والا بھی برابر کا شریک ہے. یعنی یہ کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے دوسرا کوئی دیکھنے والا آدمی اس سے بدگمان ہو جائے، تو میں ایسا عمل ہی کیوں کروں کہ دوسرا آدمی، اس دیکھنے والا آدمی بدگمانی میں مبتلا ہو. تو میں اس کو کلیئر کر دوں کہ بھائی جو تم اگر اس طرح کا اگر تم سوچ رہے ہو تو بھائی ایسے نہیں ہے، اصل بات یہ ہے. تو بدگمانی کروانے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا بدگمانی کرنے والا. تو معاشرے کے اندر یہ باتیں سب سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پہ تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. یہ ہم تذکرے کرتے رہیں، یاد دہانی کراتے رہیں تو اس چیز کے اوپر بھی ضد نہیں آئے گی کہ ہاں بھئی اس چیز کو ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، یہ بری چیز ہے، مان لے گا آدمی. تو نفس کی پھر وہ پیروی نہیں کرے گا، شیطان کی پیروی نہیں کرے گا، اور پھر اس وقت صورتحال جو ہے وہ ذہن کے مطابق اپنی طبیعت کو لے آئے گا. تو اس لیے پہلے قدم پر ہی شیطان کو روک دیجئے اور دوسروں کے بارے میں نیک گمان رکھنے کی عادت بنا لیں. دل کو سمجھائیں کہ میرے اپنے ہی مسئلے کون سے اتنے کم ہیں کہ میں دوسروں کے بارے میں سوچتا پھروں یا سوچتی پھروں. پہلے اپنے مسئلے تو پورے کر لو تو دوسروں کے بارے میں سوچو. میرا ہی بوجھ میرے سر پہ اتنا ہے کہ قیامت کے دن اس بوجھ کو اٹھا پاؤں تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. خواہ دوسروں کے بارے میں کیوں کوئی رائے دوں، کیوں ایسی باتیں کروں، نہیں ہونا چاہیے، بری بات ہے. ہو سکتا ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے میری خطاؤں کے بارے میں مجھ سے سوال کر لے اور پھر پھنس گئے، رستہ نہیں ملے گا پھر کہیں نکلنے کا. اچھا، اسی طریقے سے جب آپس میں رنجشیں بڑھتی ہیں تو یہ اکثر فیملیز کے اندر ہوتی ہیں، یعنی کہ بھائیوں میں، بہنوں میں، آپس کے رشتہ داروں میں چھوٹے چھوٹے گھریلو مسائل ہوتے ہیں. ان کی 5 وجوہات ہیں. اس پہ اگر ہم تھوڑا سا غور فرما لیں تو اور ان کو اپنے مد نظر رکھیں کہ یہ 5 وجوہات قابو میں رہیں، ایسے نہ ہو کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں مبتلا ہو کر دوبارہ رنجشوں میں مبتلا ہو جائیں. تو جب بھی آپس میں گھریلو اعتبار سے، محلے اور رشتہ داروں کے اعتبار سے آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں تو یقیناً ان کی کچھ ظاہری وجوہات بھی ہوتی ہیں. تو عموماً 5 وجوہات ایسی ہیں، ہوں گی تو زیادہ، یقیناً میرے اپنے تجربے کے مطابق 5 وجوہات اس کو اگر ہم
مد نظر رکھ لیں. اگر کسی اور بھائی کو مزید اگر اس چیز کے اوپر تحقیق ہو یقیناً اصلاح فرمائیں. تو اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ آپس میں مل جل کر رہنا ہے. یعنی کہ پہلی وجہ مل کر رہنا. جب بھی مشترکہ خاندانی سسٹم میں انسان رہتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر رنجشیں ہو جاتی ہیں. یعنی کہ جب برتن اکٹھے رہتے ہیں تو کھڑکتے ہیں اور کھٹکتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے. یہی اسی کی مثال ہے. تو کہیں ساس بہو کی لڑائی, کہیں نند اور بھابھی کی لڑائی ہوتی ہے, کہیں دیورانی اور جٹھانی کی لڑائی, آپس میں مردوں میں لڑائی, چھوٹے بچوں کی وجہ سے یا کچھ لین دین کی وجہ سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو وہ رنجشیں آہستہ آہستہ پلتی رہتی ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ شیطان کے لیے صورتحال بڑی اچھی ہوتی ہے. اس کے بیج بونے کے لیے بہترین موسم اور بہترین ہموار سطح ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانی پیدا کر کے آپس میں ایک دوسرے سے الجھا دیتا ہے. ہاں تو مل جل کر رہیں. ایسا طریقہ ہو کہ ہر ایک کی الگ پرائیویٹ لائف ہو. یعنی کہ کوئی بھی آدمی کسی کی دوسرے کی لائف میں اب اس کی زندگی میں اس کے 24 گھنٹے کے جو وقت گزر رہا ہے اس میں کسی دوسرے کی مداخلت نہ ہو سکے. ہاں تو ایسا کچھ سلسلہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے معاشی اعتبار سے تو بچوں کی شادیاں کی, گھر بے شک قریب قریب بنا لیں مگر سب کے اپنے اپنے ہوں. ہاں تاکہ اپنے اپنے گھروں میں میاں بیوی اپنی چاہت کے مطابق وقت گزاریں, جیسے ان کی زندگی ہو جیسا وہ چاہیں. ہاں یہ نہ ہو کہ ایک خاندان اپنی بیوی کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے آئے اور دوسری اس کو ایشو بنا کر ساس کی نظر میں, سسر کی نظر میں یا بھائیوں میں یا اور رشتہ داروں میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جائے. اتنا اوپن ایک دوسرے کے قریب رہنا کہ دوسرے کے لیے پرسنل لائف کو بھی دیکھنا آسان ہو, یہ جھگڑے کا سبب بنتا ہے. اور یہ اکثر یہیں سے بات شروع ہوتی ہے. تو شریعت نے حکم دیا کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے قریب رہو مگر اپنی پرسنل لائف کو الگ رکھو تاکہ دوسروں کو اعتراض کا موقع ہی نہ ملے. ہاں دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے توقعات رکھ لیتے ہیں, ایسی توقعات وابستہ کرتے ہیں اور وہ توقعات پوری نہ ہونے کی وجہ سے بڑوں میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر اوور ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں. بعض اوقات زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں. مثلا لڑکی کی منگنی کی اور بہن کو بلایا, ہاں اس نے کوئی اس طرح سے کسی اور خیال کی وجہ سے اس طرح سے اظہار خوشی نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. تو اب وہ بندہ جو ہے دیکھو جی بہن جو ہے اس نے دیکھو کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا, اچھے جملے نہیں بولے, وہ تو جل گئی ہے. یا وہ تو بھائی جو ہے اس نے فلاں میری خوشی کے وقت میں ایسا اچھا رسپونڈ نہیں کیا تو وہ دیکھو وہ مجھ سے جو ہے نا وہ جلتا ہے یا اور بہت جیلسی ہے, کچھ کسی کی طرح کی بھی وہ پھر خیال آئے گا. اب لو یہ معمولی سی بات تھی اور بات کا پتنگر بن گیا اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے. تو یہ عادت اپنے اندر ڈالیں کہ آپ دوسرے سے زیادہ امیدیں نہ رکھیں. ہاں جب امید ٹوٹتی ہے تو بندے کے دل میں دوسرے کے بارے میں دشمنی آ جاتی ہے, بدگمانی آ جاتی ہے اور بندہ قطع تعلق ہی کر بیٹھتا ہے. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا, ایک بار نہیں ہوتا, یہ تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ مختلف اس کے عمل, اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کی باتیں, وہ آہستہ آہستہ دماغ میں شیطان ڈالتا رہتا ہے اور وہ جمع ہوتی رہتی ہیں. جہاں وہ ڈیٹا بینک کمپلیٹ ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے, اور پھٹ پڑتا ہے. ہاں کوئی ایک بس موقع کی تلاش ہوتی ہے, اس میں وہ پھر ایک دم وہ آتش فشاں باہر آ جاتا ہے. اچھا امیدیں لگانے کی تو صرف ایک ہی ذات ہے, مخلوق نہیں, پروردگار. ہاں ساری امیدیں مومن کی اللہ رب العزت کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. مخلوق تو کبھی کسی کو پورا کر ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے, مخلوق میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں دی. وہ اپنے ہی پورا کر لے بہت ہے, کسی کے لیے کیا کرے گا. ہاں نہیں کر سکتا, کوئی بھی کسی کے لیے پورا نہیں کر سکتا. اگر امید لگانی ہے, اگر کوئی تعلق رکھنا ہے, اعتماد کرنا ہے, وہ کریں اپنے اللہ کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مخلوق سے ہم جب امیدیں لگاتے ہیں, مخلوق میں اللہ نے وہ طاقت نہیں رکھی اور وہیں امید ٹوٹتی ہے اور مخلوق کی اس کی کمی یا اس کی برائی جو بھی ہے وہ دلوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگوں میں آپس کی سوچ میں فرق ہوتا ہے.
بڑوں کی لڑائی کی جو تیسری وجہ ہے وہ عام طور پر سوچ کا فرق ہے، یعنی کہ ان کی سمجھ الگ ہوتی ہے، ان کا سوچنے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، ان کے پسند الگ ہوتی ہے، یہ الگ الگ ہوتی ہیں، اور بندہ ایک چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے، دوسرا اسی چیز کو دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر بھائی یا بہنیں اکٹھے رہ رہے ہیں، تو ایک گھر مہمان آ گئے، تو اس کے ذہن میں تھا کہ مہمان آئے ہیں تو ان کی اچھی مہمان نوازی ہونی چاہیے، اس نے مہمان نوازی کی نیت سے خوب بے تکلف کھانے بنائے، تو دوسرے نے اس بے تکلف کھانے کے اوپر آ کر کہہ دیا فضول خرچی کیوں ہو رہی ہے، تو ایک کی نیت تھی مہمان نوازی کی اور دوسرے کی نیت کیا تھی، فضول خرچی نہ کرنے کی۔ دونوں اپنی طرف سے بالکل ٹھیک تھے، لیکن اب یہ سوچ کا فرق، تو کیا جی وہ دیکھو وہ اپنے گھر والوں کا پیسہ برباد کر رہے ہیں، خاندان کی پیسے برباد ہو رہے ہیں، یا یہ پیسے بچا لیتے تو یہ فلاں 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 کام ہو سکتا تھا، اور اب دیکھو ان کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے بات شروع، دوسرا کہے گا کہ جی تم کون ہوتے ہو بولنے والے، یا تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے، میری مرضی، میرے مہمان تھے، میرا پیسہ تھا، میں نے خرچ کیا، تو وہ اس کی پرسنل لائف میں انوالو ہوا، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے، آپس میں اختلاف، چپکش، اور یہیں سے ہی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم اور گہری وجہ بدگمانی، وہ بنیادی بات۔ جی اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں معاشرے میں چوتھی جو بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے، ہمارے آپس کے رسم و رواج۔ کچھ احباب ہوتے ہیں جو کہ رسم و رواج کو اہمیت دیتے ہیں، کچھ احباب ہوتے ہیں رسم و رواج کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کو وہ فضول سمجھتے ہیں، اور کوئی چاہتا ہے کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزاروں، اور رشتہ دار چاہتے ہیں کہ یہ رسم بھی پوری ہو اور یہ رواج بھی پورا ہو، چنانچہ رسم و رواج کے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں اور بے عزتیاں اور بدکلامیاں اور بہت ساری چیزیں ایسے شروع ہو جاتے ہیں، اور تبصرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، فساد کھڑا ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بول چال بند ہو جاتی ہے، اور یہ وقت گزاری کے لیے جو بیٹھ کر کے تیری میری باتیں کرتے ہیں، یہ فساد کی اصل بنیاد ہوتی ہے۔ بعض عورتیں فارغ ہوتی ہیں تو بیٹھ کر دوسری عورتوں کی باتیں چھیڑ لیتی ہیں، فلاں کی بات ایسی ہے، فلاں کے حالات ایسے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں جی کہ وقت گزاری کے لیے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات، یہ فساد کی اصل بنیاد ہوتی ہے۔ تو اکثر مرد بھی ایسے کر رہے ہیں آج کل، پہلے تو مشہور تھا خواتین کے اندر، لیکن اب تو مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، وقت گزاری کے لیے جو وہاں موجود نہیں ہوتا اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کو کہا جائے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، بھئی میں کیا بات ہے کہ اس میں یہ برائی نہیں ہے، آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ فلاں وقت میں وہ ایسا تھا، اب برائی تو تھی ہی لیکن وہ اس وقت موجود نہیں ہے، یہ چغلی ہو گئی۔ آپ نے اگر وہ موجود ہو اور آپ نے برائی کی اور اس میں برائی نہ ہو تو تہمت ہو گئی، الزام ہو گیا، تو تہمت الزام الگ ایک جرم ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تب برائی کریں تو غیبت ہو گئی، یہ بھی الگ ایک جرم ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے برائی کی باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا۔ بچے ان چیزوں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنی عادت بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ پختگی آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلے قدم پہ ہم جاتے ہیں اور جو وجہ بنتی ہے فساد کی اور چپکلش کی، لڑائی جھگڑے کی، وہ ہے آپس میں برے معاملات بنانا، یعنی کہ ہمیں بعض دفعہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا نہیں آتا، اپنی کمزوری کی وجہ سے، کسی بھی کمزوری کی وجہ سے دوسرے کوئی ہمارے پاس آئے، ہم نے اسے اچھی طرح سے ڈیل نہ کیا، تو یہ اچھی طرح سے ڈیل نہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، پھر درمیان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہی باتیں، اور جی میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے ڈھنگ سے میرے ساتھ رویہ نہیں رکھا، یا بات صحیح نہیں کی ہے، یا فلاں بات۔ معاملگی میں جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں یا اور کوئی معاملات میں، ہم لوگوں دیکھتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر جب شادیاں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو جو دولہا دلہن ہوتے ہیں ان کو کوئی اماؤنٹ دی جاتی ہے لفافوں میں بند کر کے، اور اس کا حساب ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے اور فلاں نے اتنے پیسے دیے۔ اب اگر کسی آدمی نے کسی کو اس کی شادی میں 1000 5000 10,000 20,000 جتنی اس کی توفیق تھی وہ اس نے اس کو دیے ہوں گے،
شادی میں، اور جب اس کی یا اس کے بچے کی یا اس کے کسی کی شادی ہوئی اور وہ آیا اور اس کے حالات ابھی اس قابل نہیں تھے لوٹا سکے، اور اس نے کبھی کم اماؤنٹ دے دی یا وہ اماؤنٹ نہیں دے سکا، تو بس اب جب سارے مہمان چلے جائیں گے اور وہ دیکھیں گے فہرست جو ہے اس میں اس کا نام نہیں ہے یا اس نے اتنا کم اماؤنٹ دی ہے، تو بس اب دل کے اندر باتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ دیکھو یار 5-10 آدمیوں کو ساتھ اپنے لے کے آیا تھا، چھوٹے بڑے بچوں کو بھی لے کے آیا تھا، اور کھانا تو 8-10 آدمیوں کو کھا کے چلا گیا ہے، پیسے دیکھو اس نے صرف 500 روپے دیے ہیں، 100 روپے دیے، یا اور بہت ساری باتیں۔ تو یہ جو ہماری رسم و رواج ہے نا، اس میں جو معاملات کرنا ہوتا ہے، ان معاملات میں جہاں کہیں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو وہ برداشت سے باہر ہوتی ہے، اور یہیں سے پھر باتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ آگے اس بات کو بڑھا چڑھا کر ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس طرح کی خاندانی عداوتیں جتنی بھی ہوتی ہیں، یہ پھر ایک اللہ کا عذاب بن کر کے آتی ہیں۔ یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ اس خاندان کے اوپر اللہ کا عذاب بن کر آتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بڑوں کی جو رنجشیں ہوتی ہیں نا، وہ پھر بڑی بن جایا کرتی ہیں۔ وہ پہلے ہوتی ہیں ایک دوسرے کی رنجشیں، پھر خاندان کی رنجشیں بنتی ہیں، بلکہ خاندانی عداوتیں بن جاتی ہیں، اور یہ خاندانی عداوتیں اس دنیا میں اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ اس عذاب سے اللہ رب العزت ہم سب کو پناہ میں رکھے اور اللہ سے پناہ مانگتے بھی رہیں۔ یہ عداوتیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ خاندانوں کو مریمیٹ کر دیتی ہیں۔ عمومی طور پر معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی ایک ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں آپس میں قطع رحمی نہ ہو۔ تقریباً 99.99% جو ہے نا وہ خاندان ایسے ہیں۔ کمی بیشی ضرور ہوگی، کہیں زیادہ ہوگا کہیں کم ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ تو اس سے ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے میں ہی عافیت ہے۔ آپ محسوس کریں کہ کسی کا دل دکھا، کسی کو پریشانی ہوئی یا کسی کی توقعات کو پورا نہیں کر سکے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں آگے بڑھ کر۔ یہ آسان طریقہ ہوتا ہے معاملے کو سلجھانے کا۔ ہاں، معافی مانگنے میں پریشان نہ ہوں، ہاں یہ بہت اچھی عادت ہے، اور بڑے بڑے بوجھ انسان کے سر سے ٹل جاتے ہیں اور آسان زندگی ہو جاتی ہے۔ ورنہ انسان جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے رات، رات سے پھر صبح، وہ ایک خاص قسم کے بوجھ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ہمارے قریبی مہربان تھے، ان کی عادت تھی کہ جس کو ملتے تھے اس کو جدا ہونے سے پہلے کہتے تھے، اے جی بھائی صاحب آپ کے میرے اوپر بڑے حقوق تھے، میں ان کو پورا نہیں کر سکا، ہاں آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ جب بھی راستے میں کسی سے ملتے، دکان پہ کبھی کہیں یا گھروں پہ گشت کے لیے جاتے تب وہاں کہیں ملتے، اپنے پرانے دوستوں سے ملتے، رشتہ داروں سے ملتے، تو وہ ہاتھ چھڑاتے وقت، الوداع ہوتے وقت ان سے یہ بات ضرور کہتے اور کہ جی آپ کے میرے اوپر بڑے حقوق تھے، میں ان کو پورا نہیں کر سکا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ہاں، اتنی لجاجت اور عاجزی کے ساتھ کہتے تھے کہ دوسرے بندے کو ان پر پیار آ جاتا تھا۔ تو بندے کو اسی طرح دوسروں سے معافی مانگنی چاہیے۔ معافی مانگنے میں کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ ظاہر میں اگر کوئی غلطی نظر بھی نہیں آ رہی کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں کیوں معافی مانگوں، لیکن پھر بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہاں، اس کا فائدہ ہی ہے کہ قصور معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معافی مانگنے کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی بات چلی ان میں آپس میں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوئی سخت لفظ کہہ دیے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے سخت لفظ استعمال کیے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ذرا تھوڑا سا بجھ سا گیا۔ ہاں، کچھ خاموشی اختیار کر لی اور کچھ نرم دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا انہوں نے میری بات پر صدمہ لے لیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اسی وقت اٹھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان سے ملے اور کہنے لگے، اے بھائی میں نے ایک سخت لفظ استعمال کر لیا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہ ہوئی، اس لیے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، آگے جواب مکمل نہیں دے رہے تھے، اس طرح سے کھل کے بات نہیں کر رہے تھے، دل جو ان کا دکھا ہوا تھا۔ ہاں، تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلال کا دل خوش نہیں ہو رہا اتنی بات کرنے کے بعد بھی،
تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زمین پر لیٹ گئے اور کہا بھائی میرے سینے پر اپنے قدم رکھ دو یا میری غلطی اللہ کے لیے معاف کر دو۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسوں سے رو پڑے، اے امیر المومنین میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں۔ ہاں یہ تو بڑے حضرات تھے، اپنی زندگی کے معاملے کو ایسے نمٹایا کرتے تھے۔ ہاں یاد رکھیں، آج دوسروں کے بارے میں کچھ لفظ کہہ دینا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمیں کھڑا کر کے پوچھ لیا، بتاؤ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، ہاں تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، تم نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، یا اور کچھ سوچیں کیا کیا کہا تھا۔ زندگی گزر گئی ہوگی، اچھی خاصی زندگی گزری ہے، پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا کہہ دیا ہوگا۔ ہاں یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ تو سوچیں ہم ان باتوں کو اس دن کیسے ثابت کر سکیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں انبیاء بھی گھبراتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیا خطرناک وقت ہوگا کہ جب ہمارے اوپر آن پڑی ہوگی۔ تو یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے، اس کو یاد رکھنے کی بات ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں نیک گمان رکھیں، لڑائی جھگڑے کو ابتدا سے ہی ختم کر دیں۔ ہاں زیادتی ہو جائے تو دوسرے سے معافی مانگ لیں، اور اس آپس کی لڑائی جھگڑے کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہوئے اللہ سے اس کی پناہ مانگیں، اور اس فساد سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ دل میں تمنا ہو کہ ہم اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو اس فساد والے عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچائیں گے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو ایسا بنائیں گے کہ وہ ہماری طرح کے نہیں ہوں گے، ہاں، اور وہ آپس میں محبت و الفت کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندے و بندیوں میں شامل فرمائے۔ تو میرے پیارو، یہ اس طرح کی ویڈیوز بنتی رہیں گی، آتی رہیں گی، اور یقیناً ہمارے جو معیار ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، وہ ہمارے صحابہ ہیں اور قرون اولیٰ کے ہمارے بزرگان دین ہیں۔ تو انہوں نے بہترین ایک زندگی گزار کر نمونہ ہمیں دیا، ہم نے انہیں کو ہی دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ تو میرے پیارو بھائیوں، یہ ویڈیوز چلتی رہیں گی۔ آپ لوگوں سے ایک التماس اور بھی کرنی تھی، وہ یہ کہ برائے مہربانی آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ ہاں تو یہ پروموٹ کرنے کے لیے کہ ہماری جو ایمانیات کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے باتیں ہیں، ہاں، اور صحابہ کی اور انبیاء کے جو تذکرے ہیں، وہ ہمارے چونکہ ایمان کا حصہ ہیں، اس لیے ہم اپنے اس ایمانی حصے کو اپنے طور پر ذمہ داری سمجھتے ہوئے پوری دنیا میں اس کو پروپیگیٹ کریں گے۔ پورا بھی دیکھیں، آگے بھی پھیلائیں۔ باقی چیزوں کو پورا دیکھا اور ان کو آگے پھیلا دیا، لیکن یہ اچھے تذکروں کو پورا نہیں دیکھا، بس 1-2 منٹ دیکھ کر اور ویڈیو سے چلے گئے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یوٹیوب کا ایک معیار ہے کہ اگر 50% یا 65% کوئی آدمی ایک ویڈیو کو ویو کرتا ہے تو اس کو وہ ایک اچھا، اور اگر اس سے کم کے لوگ آئیں، بس صرف تھوڑا سا سنیں اور پھر ویڈیو کو بند کر دیں، اس پہ ان کے معیار کے مطابق کہ یہ بات جو ہے یہ اچھے معیاری نہیں ہے، اس کو لوگ پسند نہیں کر رہے، اس لیے اس کو ویلیو نہیں ملتی، وہ پروموٹ نہیں ہوتی۔ تو آپ خود بتائیں ہم کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ نہ ہم کوئی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی فضول لایانی کی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو ایمان و یقین کی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو آنے والی نسلوں کو بہتر کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ باتیں کمزور ہو جائیں ان کی نگاہ میں، ان کے سٹینڈرڈز میں، کہ لوگ آتے ہیں تھوڑا سا سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، یا اکثر لوگ نہیں سنتے، تو بتائیں دنیا میں کس کی کمی واضح ہوگی کہ لوگ کس چیز کو کم سن رہے ہیں اور کس چیز کو زیادہ سن رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اس چیز کو ہم جتنا ہو سکے آگے بڑھائیں۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ ساتھیوں میں سے جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، باقیوں کو بھی کہیں، اپنے ملنے والوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، وہ بھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو خاص طور پہ دبائیں تاکہ ہر ویڈیو، جو بھی نئی ویڈیو آئے گی، وہ آپ کو خود بخود مل جایا کرے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔